الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم. ہر طرح کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ بزرگ و برتر کے لائق ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ساجی اور ہمسر نہیں، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے تمام صحابہ اور اہل بیت پر. محترم حضرات، تذکرہ چل رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت اور آپ کی پاکیزہ صفات کے تعلق سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج اقدس میں اللہ تعالیٰ نے جو خوبیاں، جو اچھائیاں رکھی تھیں، اس میں سے ایک خوبی یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات میں بہت متواضع تھے، سادہ مزاج تھے، تکبر اور بڑے پن کا کوئی سایہ تک نہیں تھا، اور پھر اس کے بعد سامنے والے کو عزت دیتے تھے، احترام کرتے تھے، چاہے سامنے والا کوئی عہدے اور منصب والا انسان ہو یا معمولی درجے کا خادم یا غلام ہو. ہر ایک کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک نظر سے دیکھتے تھے، سب کی خبر گیری کرتے تھے، بیمار ہوں مزاج پرسی کرتے تھے، پریشان حال ہوں ان کے کام آتے تھے، اور عزت اور احترام کا بھرپور خیال کرتے تھے. یہ خوبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بے پناہ تھی، اور یہ خوبی وہ خوبی تھی کہ جس نے ہزاروں انسانوں کو متاثر کیا. یہ خوبی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خوبی تھی کہ جس نے آپ کے جانی دشمنوں کو آپ کا ہمنوا بنا دیا. یہ خوبی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خوبی تھی کہ جس نے ہزاروں پتھر دل انسانوں کو موم کر دیا اور آپ کا دیوانہ بنا دیا. یقیناً یہ خوبی آج امت مسلمہ کے ایک ایک فرد میں آ جائے، آج دنیا کی تاریخ بدل جائے، مسلمانوں کی زندگی میں انقلاب آ جائے کہ ہر کوئی اپنے آپ کو انتہائی سادہ سمجھے، دل سے متواضع رکھے اپنے آپ کو،
اپنی اوقات کو یاد رکھے ہر صبح و شام کہ میں کیا ہوں اور کتنے پانی میں، اور سامنے والا جو بھی ہو اس کا احترام کرے، عزت سے گفتگو کرے، وہ جس مقام پر ہے اس مقام پہ رکھ کے اس سے باتیں کرے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ صفات، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ اخلاق تھے۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے میری عزت ہو، ہر کوئی چاہتا ہے میرا احترام ہو، ہر کوئی چاہتا ہے کہ جہاں بھی میرا ذکر ہو خوب میری تعریف ہو، ہر کوئی چاہتا ہے، لیکن سامنے والے کو بھی اتنی ہی عزت دی جائے اس کے لیے کوئی تیار نظر نہیں آتا، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ سامنے والے میں کوئی کمی نظر آنے کی دیر ہے، اس کو حقیر سمجھیں گے ہم، اس کو ذلیل سمجھیں گے ہم، اس کو رسوا کرنے کی پوری کوشش کر دیں گے ہم، چار جگہ اس کی کمی اور اس کی کوتاہی بیان کرتے ہوئے ہماری زبان نہیں تھکے گی، اور دوسری طرف ہم چاہیں گے ہماری عزت ہو ہر جگہ، ہمارا مقام ہو ہر جگہ، جو بھی آدمی ہمارے بارے میں باتیں کرے تو خوب تعریف کرے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ عزت چاہتے ہیں عزت دینا پڑے گا، احترام چاہتے ہیں احترام کرنا پڑے گا، تعریف چاہتے ہیں دوسروں کی تعریف کرنی پڑے گی، کیونکہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے دار الاسباب بنائی ہے، یہاں عدل ہے، یہاں انصاف ہے۔ تو اس لیے یہ چیز ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے، اور پھر خاص طور سے ہمارے ذہن میں بھی یہ بھی ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنے سادہ، اتنے متواضع تھے، حالانکہ آپ کا جو مقام تھا اس مقام تک نہ کوئی پہنچا نہ کوئی پہنچ سکتا ہے، تو اصل ظرف، اثر دل کی بات یہ ہے کہ اتنے اونچے مقام پہ رہ کے پھر اتنی عزت دینا لوگوں کو، اتنے بڑے فضائل سے متعلق ہونے کے باوجود پھر متواضع رکھنا روئے زمین پر اپنے آپ کو، یہ ہے اصل دل گردے کا کام، یہ ہے اصل ظرف کا کام، اور یہ ہے اصل کمال کا کام۔ اسی لیے ایک نظر ہم مختصراً پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پہ ڈالیں۔ ویسے تو آپ کا مقام وہ ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کچھ لوگوں نے سوال کیا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کہ ذرا بتائیے آپ کے بارے میں آپ کیسے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کر دیا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ انہوں نے کہا کہ یقیناً ہم نے پڑھا ہے۔ تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا جو قرآن ہے وہی میرے محبوب ہے، قرآن میں جتنی خوبیاں اللہ نے بیان کی ہیں وہ سب میرے محبوب میں موجود ہیں، قرآن نے جتنی شر سے، گناہوں سے اور ناجائز کاموں سے روکا ہے ان سب سے پاک ہے میرے محبوب کی ذات۔ تو چلتا پھرتا قرآن دیکھنا ہے تو میرے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ تو قرآن کی ہر آیت میں آپ نظر آئیں گے، لیکن خاص طور سے انہی آیتوں میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جو آپ کے مقام کو دوبالا کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، ایک شان عطا کر دی۔ یہ آیت اس موقع پہ نازل ہوئی جبکہ دشمن اور کفار مکہ پورا زور لگائے ہوئے تھے نعوذ باللہ آپ کے نام کو بدنام کرنے کے لیے، آپ کی شخصیت کو گھٹانے کے لیے، لوگوں کی نظروں میں آپ کو نعوذ باللہ معیوب بنا کر پیش کرنے کے لیے ہزار کوششیں کر رہے تھے، یہاں تک کہ آپ کے فرزند حضرت ابراہیم کا بچپنے میں انتقال ہو گیا، تو یہاں تک کہہ دیا کفار مکہ نے نعوذ باللہ کہ اب ان کی نسل نہیں چلے گی، کیونکہ ان کی نرینہ اولاد جو بھی ہوتی ہے انتقال کر جاتی ہے۔ کتنی دل کو تکلیف پہنچانے والی بات تھی۔ ایسے موقع پہ اللہ نے یہ آیتیں اتاری ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں کی پرواہ نہ کیجیے، یہ ختم ہو جائیں گے، ان کی نسل ختم ہو جائے گی، ان کا ذکر ختم ہو جائے گا، باقی رہے گا اس روئے زمین پر تو صرف آپ کا نام۔ اور آج دنیا میں جہاں بھی اللہ کا نام ہے وہاں محمد کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔
جو مقام اللہ نے اپنے نام کو عطا فرمایا اس روئے زمین پر، بالکل اسی برابری کا مقام اللہ نے دیا اپنے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو، اتنا برابر کہ صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو وہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ محمد الرسول اللہ کا اقرار نہ کرے۔ یہ دونوں مل کر ایک کلمہ ہے۔ جتنا نام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس روئے زمین پر لیا گیا، اللہ کے بعد نہ کسی کا لیا گیا نہ کسی کا لیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے بعد جتنی تعریف نبی کی ہوئی ہے اس روئے زمین پر، کسی نبی کسی رسول کی نہیں ہوئی۔ اللہ کے بعد جتنا ذکر نبی کے نام کا ہوا ہے، چاہے وہ درود پاک کے ذریعے ہو یا کسی بھی ذریعے، اللہ کے بعد کسی کا نہیں ہوا، نہ کسی نبی کا نہ کسی رسول کا۔ یہ مقام اللہ نے دیا اپنے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے شان بلند کر دی آپ کی، آپ کے ذکر کی۔ یہ مقام بتاتا ہے یہ آیت، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ قرآن کی سورہ کوثر اللہ نے اتاری ہے پوری کی پوری نبی کا مقام بتانے کے لیے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ یہ ایک خاص حوض ہے جس کی تفصیل بتانے کا وقت نہیں ہے، احادیث میں تفصیل موجود ہے۔ یہ خاص حوض صرف اور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، وہ بھی آپ کے مخصوص امتیوں کو پانی پلانے کے لیے اس کا، کہ جس کی رنگت دودھ سے زیادہ سفید، جس کی لذت شہد سے زیادہ میٹھی، جس میں جو کٹورے ہیں، جن کٹوروں اور گلاسوں سے پیا جائے گا، وہ اتنے چمکدار ہیں جیسے زمین سے آسمان کے ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، کہ ایک مرتبہ جو پی لے پھر کبھی اسے پیاس نہ لگے، ایسا سیرابی کی صفت اللہ نے اس کے اندر رکھی ہے۔ یہ مقام اور یہ کوثر نہ کسی نبی کو ملا نہ کسی رسول کو، صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ قرآن کی آیت اللہ نے اتاری، عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کل میدان آخرت میں آپ کا رب آپ کو مقام محمود عطا کرے گا۔ یہ مقام محمود کیا ہے؟ یہ جب کل آخرت میں ساری خلقت جمع ہوگی، سارے انبیاء، سارے رسول، اور انہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جلوہ افروز ہوگی، تو اللہ کے قریب بالکل ایک شان کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا جائے گا۔ یہ ایک خاص مقام ہوگا جسے کہا جاتا ہے مقام محمود، کہ جب آپ وہاں پہ جلوہ افروز ہوں گے تو جتنے انسان وہاں پر ہوں گے میدان آخرت میں، سب کی زبان پہ آپ کی تعریف جاری ہو جائے گی۔ جیسے کوئی آدمی کسی شخص کو بڑے اونچے مقام پہ دیکھتا ہے تو خود بخود زبان سے نکلتا ہے کیا مقام ہے، کیا اس کی شخصیت ہے، تو یہ تو معمولی سا مقام، معمولی سی شخصیت دنیا کی، وہ تو آخرت کی ہوگی، کہ آپ پر ایمان لایا ہوا بھی تعریف کرے گا، اور جو آپ پر ایمان نہیں لایا تھا دنیا میں وہ بھی تعریف کرے گا۔ اسی لیے اس مقام کو مقام محمود کہا گیا، وہ مقام جس کی خوب تعریف کی جائے۔ یہ مقام بھی صرف نبی کو ملے گا میدان آخرت میں، کسی اور نبی اور رسول اور کسی انسان کو نہیں ملے گا۔ اللہ نے اپنے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شفاعت کبریٰ کا حق عطا فرمایا، یعنی شفاعت کا حق، ان لوگوں کے لیے شفاعت جو جہنم میں جا چکے ہیں، جن کے لیے جہنم واجب کر دی گئی، فیصلہ آ گیا اللہ کا، ان کے بارے میں اللہ کی طرف سے یہ اجازت ملے گی کہ آپ ان کے حق میں شفاعت کر سکتے ہیں، کہ یہاں سے شفاعت کبریٰ یہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی جائے گی میدان آخرت میں، آپ کے علاوہ کسی کو نہیں۔ یہ وہ مقام ہے جو نبی کے ہیں، نبی کے علاوہ کسی کو نہ ملا نہ ملے گا۔ اس روئے زمین پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام، یہ اختیار، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انسانوں کے سامنے چاند کے 2 ٹکڑے فرمائے۔ مکے والوں نے دیکھا، کتابوں میں لکھا ہے کہ غار حرا کا جو پہاڑ ہے وہ پہاڑ درمیان میں تھا، چاند کا ایک ٹکڑا اس پہاڑ کے دائیں طرف تھا اور دوسرا ٹکڑا پہاڑ کے بائیں طرف تھا۔ چاند کو چھوٹا بڑا ہوا تو دیکھتی ہے دنیا، آج تک دیکھ رہی ہے، لیکن وہ ایک وقت تھا جب چاند کے 2 ٹکڑے ہو کر 2 طرف چلے گئے، بالکل کوئی ٹھکی چھپی بات نہیں تھی کہ صرف ایک دراڑ آ گیا ہو بیچ میں، دیکھنے والوں کی آنکھوں کا کچھ اس میں قصور ہو، ایسا نہیں، 2 ٹکڑے الگ الگ ہو گئے 2 پہاڑوں کے درمیان سے۔ یہ صرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کے ذریعے ہوا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے یاد ہے وہ درخت، وہ جھاڑ، وہ پتے، وہ پتھر
کہ بچپن میں جب ان کے پاس سے گزرتا تھا تو ان کے سلام کی آواز آتی تھی، وہ لوگ مجھے سلام کیا کرتے تھے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی صرف مقام اور معجزہ ہے کہ جن کو جمادات نے بھی سلام کیا ہے، ورنہ یہ مقام کسی نبی، کسی رسول، کسی انسان کو نہ ملا، نہ مل سکتا ہے قیامت تک۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں اپنے چچا جان ابو طالب کے ساتھ ملک شام کے سفر پہ تھے تجارت کی غرض سے۔ ایک عیسائی راہب کے یہاں آپ کا قیام ہوا۔ اس عیسائی راہب نے یہ چیز دیکھی کہ آپ جس درخت کے نیچے جاتے ہیں اس کی شاخیں پھیل کر جھک جاتی ہیں آپ کو سایہ کرنے کے لیے، بلکہ کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے عین دوپہر میں بیچ صحرا کے اندر ایک بادل باقاعدہ آپ کا سایہ کر رہا تھا، آپ جدھر جا رہے تھے، حالانکہ ابھی آپ کم سنی میں تھے، کم عمری میں تھے آپ۔ اس راہب نے فوراً اپنی کتاب کھولی انجیل اور اس میں وہ نشانیاں پڑھی جو آخری نبی کی تھیں، اور پڑھنے کے بعد اس نے بڑے اطمینان سے اپنی کتاب کو بند کیا اور آپ کے چچا جان ابو طالب سے کہا کہ یہ تمہارا بیٹا آگے چل کر، تمہارا بھتیجا آگے چل کر بہت برگزیدہ نبی اور پیغمبر بننے والے ہیں، اور مجھے ڈر ہے کہ تم انہیں اور آگے لے کر جاؤ تو آگے یہودی ہیں، وہ بھی جان لیں گے، پہچان لیں گے، اور وہ جاننے پہچاننے کے بعد دشمنی پہ اتر آئیں گے، وہ تکلیف پہنچائیں گے۔ اس لیے میرا مشورہ یہ ہے اپنے بھتیجے کو یہیں سے واپس جا کر مکہ چھوڑ آؤ۔ ابو طالب وہاں سے واپس آئے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑ کے پھر واپس ملک شام تشریف لے گئے۔ تو یہ جو آنکھوں سے دیکھا راہب نے، جو کتابوں میں لکھا ہے مستند، یہ سب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ہیں۔ اتنا بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے دیا اپنے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ان میں خلاصے کے طور پہ اگر کہا جائے کہ آپ کے مقام کی سب سے بڑی دلیل وہ واقعہ معراج ہے کہ یہ معراج زمین سے آسمان اور آسمانوں سے آسمان، یہاں تک کہ ساتواں آسمان اور یہاں تک کہ سدرۃ المنتہا بھی پار ہو جانا اور اللہ کے عرش کے قریب تک پہنچ جانا، یہ مقام تو پھر کسی کو نہیں ملا، نہ کوئی تصور کر سکتا ہے۔ یہاں تک کہ آسمانوں پہ رہنے والی مخلوق فرشتے، اس مخلوق کے سردار جبرائیل امین، وہ بھی نہیں پہنچ سکے وہاں تک جہاں تک اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پہنچایا۔ یہ مقام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ان کی رفعت تخیل سے بھی ماورا، آدمی اپنے خیالات اور تصورات سے سوچنے بیٹھے نہیں سوچ پائے گا، اس کی عقل نہیں پہنچ پائے گی وہاں تک جہاں تک مقام ہے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب اتنے عظیم مقام پر فائز رہنے کے بعد اس روئے زمین پر، زمین کی مٹی پہ بیٹھ جانا، اسی مٹی میں ٹوٹا ہوا بوریا بچھا کے سو جانا، اور عام سا کھانا تناول فرما لینا، معمولی سے معمولی خادم آئے تو اس سے مسکرا کے گفتگو کر لینا، یہ ہے اصل کمال کی بات، یہ ہے اصل اخلاق کی بات۔ ہمیں کیا 2 ٹکے کا عہدہ مل جاتا ہے، ہمارے بات کرنے کا انداز بدل جاتا ہے، نہ جانے ہم اپنے آپ کو کیا سمجھنے لگتے ہیں، یہ کیا عہدہ اور یہ کیا منصب اور یہ کیا دولت اور یہ کیا جو بھی ملی ہوگی اللہ کی طرف سے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ معمولی کنکر کے برابر بھی نہیں ہے جو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ لیکن اس کے باوجود عالم یہ ہے کہ آپ انتہائی متواضع زندگی گزار رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا جو دوسرے ملک، دوسرے علاقے سے آیا تھا، چونکہ وہ سنتا آیا تھا آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ۔ جب آپ کے سامنے اسے پیش کیا گیا تو اس کے کندھے کانپ رہے تھے، کپ کپی تھی، وہ ڈرا، خوف، ڈر کے مارے، جیسے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں حاضری ہوتی ہے۔ صحابہ نے اسے پیش کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ آپ نے سب سے پہلے فرمایا کہ ڈرو مت، یہ کپ کپی ختم کرو، میں بالکل ایک عام انسانوں سے جیسی گفتگو ہوتی ہے اس طرح تم مجھ سے گفتگو کرو، میں دنیا کے بادشاہوں جیسا بادشاہ نہیں ہوں۔ پہلے اس کا ڈر ختم کیا آپ نے، اس کی کپ کپی آپ نے ختم فرمائی، پھر اس کے بعد باقاعدہ اس سے گفتگو کا آغاز ہوا اور پھر وہ آپ کا ہو کے رہ گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام، اتنا تواضع، اتنی سادگی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس بستر پہ سویا کرتے تھے وہ ایک بوریا تھا، آپ کی زوجہ نے، غالباً وہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، ایک دن ایک رات اس بوریوں کو ایک اور مرتبہ لپیٹ دیا تاکہ تھوڑا موٹا ہو جائے، آرام دہ ہو جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام کیا۔ دوسری روز صبح میں آپ نے فرمایا کہ میرے بستر کو اس طرح کس نے کیا؟
زوجہ کہنے لگی میں نے کیا آپ کے آرام کے لیے، آپ نے فرمایا جیسا تھا ویسا ہی کر دو، میرے لیے وہی بہتر ہے، کسی طرح کی کوئی شان نہیں، کسی طرح کا کوئی دکھاوا نہیں، زندگی میں کوئی تکلف نہیں، انتہائی سادہ سی زندگی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ملاقات کے لیے، آپ حجرے میں آرام کر رہے تھے، اس حصیر پر جو حصیر کھجور کے چھالوں کی بنی ہوئی تھی، اور آپ نے جب کروٹ لی تو آپ کے کندھے پہ اس کے نشان پڑے ہوئے تھے، اس حصیر کے، اس چٹائی کے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قیصر و کسریٰ، یہ دو جو عظیم بادشاہ تھے اس زمانے کے، کہ یہ قیصر و کسریٰ، ان کے درباروں میں قالینیں، ان کے گدے اور ان کی مسندیں انتہائی آرام دہ، جبکہ وہ کچھ بھی نہیں ہے آپ کے سامنے، وہ اتنے آرام سے زندگی گزار رہے ہیں، کیا آپ کے لیے انتظام نہ کر دیا جائے کچھ آرام کا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھے اور آپ مسکرائے، آپ کے چہرے انور پہ مسکراہٹ آئی۔ اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک جملہ فرمایا، او فی انت یا ابن الخطاب، اے ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ابھی اسی میں ہیں؟ یہ جملہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نبی اسی میں ہے، کوئی مسند ہو، کوئی گدا ہو، کوئی آرام دہ زندگی ہو، چین کی نیند ہو، اسی میں ہو۔ مطلب یہ ہے کہ یہ بہت معمولی سی سوچ ہے، سوچ بلند کرو، فکر بلند کرو۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر، کیا اس بات پر راضی نہیں ہو کہ یہ قیصر و کسریٰ کل اللہ کے پاس دنیا لے جائیں، تم اور میں آخرت لے کر پہنچے اللہ کے پاس؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کئی مرتبہ یہ جملہ دہرایا، میں راضی ہوں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں راضی ہوں، میں راضی ہوں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں راضی ہوں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوچ کو بڑا گھٹیا بتایا کہ زندگی کا مشن ہی یہی ہو، اچھی سے اچھی جو ہے قالینیں بچھا لوں، اچھے سے اچھا بستر بچھا لوں، اور اچھے سے اچھے جو ہے میں چیزیں خرید کے اپنے گھر کو سجا لوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اسی میں ہو عمر بن خطاب، یعنی یہ کوئی سوچ ہے؟ یہ سب کی چیزیں چھوڑ کے جانے والے ہیں، اسی کو زندگی کا مشن بنائے ہوئے ہو۔ زندگی کا مشن ہونا چاہیے آخرت اچھی ہو ہماری، آخرت سج جائے ہماری، آخرت سنور جائے ہماری۔ تو یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ نمونہ ہے ہمارے لیے کہ آپ کی زندگی اتنی سادہ تھی، اتنے متواضع تھے آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کے درمیان اسی طرح بیٹھتے تھے جیسے عام صحابہ بیٹھ جاتے تھے۔ حالانکہ ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ اصرار ہوا صحابہ کی طرف سے کہ آپ کے لیے کچھ تخت ہو، کچھ مسند ہو، آپ کی شخصیت نمایاں نظر آئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا۔ آپ معمولی سے معمولی قسم کی غذا آپ کے دسترخوان پہ آ جاتی، آپ خوشی خوشی تناول فرمایا کرتے تھے، آپ ہر ایک سے مسکرا کے ملا کرتے تھے، چاہے غلام ہو یا خادم ہو، جو آپ کے پاس بوقت تناول طعام حاضر ہوتا اسے اپنے ساتھ بٹھا لیا کرتے تھے، اس کے ساتھ مل کے کھایا کرتے تھے، کوئی فرق نہیں اور کوئی کمی نہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ عرفات کے میدان میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تاریخی خطبہ دیا تھا، آپ اپنی اونٹنی پہ سوار تھے، اس اونٹنی پہ جو چادر بچھائی گئی تھی آپ کے بیٹھنے کے لیے، اس کی قیمت مشکل سے 10 درہم بھی نہیں تھی اس زمانے میں، اتنی سستی سی چادر بالکل، اس پہ آپ تشریف فرما ہیں، اور آپ نے اس معمولی سی چادر پہ بیٹھ کر جو عظیم خطبہ دیا وہ انسانی تاریخ میں اپنی ایک اہمیت رکھتا ہے۔ پوری دنیا اور آخرت کو آپ نے اس خطبے میں سمیٹ کے رکھ دیا، اور سادگی کا یہ عالم ہے کہ آپ کے بیٹھنے کے لیے ایک 10 درہم کی سے زیادہ کی قیمتی چادر نہیں تھی۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تواضع اور سادگی ہے، اور آپ خود اتنے متواضع ہو کر سامنے والے کو عزت دیا کرتے تھے، احترام کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کا جانی دشمن اور جانی دشمن کی اولاد بھی آپ کے پاس آئی ہے، اور آپ نے جو انداز اختیار فرمایا اس سے گفتگو کرنے کا، انتہائی عزت والا، انتہائی احترام والا، یہاں تک کہ بعض مرتبہ آپ کے غلامان، آپ کے صحابہ کہہ اٹھتے تھے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون اور اس کی اوقات کیا؟ آپ جواب میں ارشاد فرمایا کرتے تھے نہیں، انزل الناس منازلهم، لوگوں نے جو ان کو مقام دیا ہے، یہ کسی قبیلے کا سردار ہے، کسی سردار کا بیٹا ہے، جو بھی ہے، اس کو اس کے مقام پہ رکھ کے بات کرو،
وہ عزت دو، وہ احترام دو۔ نتیجہ یہ ہوتا تھا، ایسے واقعات ہیں کہ آتے تھے لوگ سازش کرنے کے لیے، آپ کے دشمنوں سے ملنے کے لیے، لیکن درمیان میں آپ سے ایک ملاقات کیا ہو جاتی، وہ اپنے ارادے بدل دیتے تھے، وہ اپنی سازشوں کو بھول جاتے تھے، وہ آپ کے ہو کے رہ جاتے تھے۔ کیوں؟ آپ کا جو انداز تھا لوگوں کے سامنے، جو آپ کا حسن سلوک تھا، جو برتاؤ تھا۔ تو یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی بہت بڑی خوبی ہے۔ اتنا بڑا مقام اللہ نے آپ کو دیا، لیکن کبھی بھی آپ نے اپنے مزاج سے اس کو جتایا نہیں، اس کو بتایا نہیں، بلکہ آپ انتہائی متواضع رہا کرتے تھے۔ ایک موقع پر آ کر ایک صحابی نے تعریف کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ بات سچ ہے کہ انہوں نے جو تعریف کی وہ برحق تھی۔ آپ ہیں ہی اتنی تعریف کے لائق۔ سارے صحابہ بھی جھوم رہے تھے، جو تعریف کر رہے تھے وہ صحابی، جب ان کی تعریف ختم ہوئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے فرمایا ذاک ابراہیم، اس تعریف کے لائق تو ابراہیم علیہ السلام ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، حالانکہ آپ ہیں اس لائق، بلکہ اس سے بڑے ہیں آپ، لیکن اس کے باوجود پوری تعریف کو آپ نے موڑ دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف۔ آج ہماری اوقات یہ ہے کہ ہم کسی تعریف کے لائق نہیں ہیں۔ کیا ہے ہمارے اندر خوبی؟ عیوب کا اور گناہوں کا مجموعہ ہے، لیکن پھر بھی کوئی کر دے تعریف تو ہم پھولے نہیں سماتے ہیں، ہم آپے سے باہر ہونے لگتے ہیں، اور ہمارے پاس اتنا دل ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ میں نہیں ہوں، فلاں آدمی ہے اس تعریف کے لائق، کوئی کہنے کو تیار نہیں۔ لیکن ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہمارے لیے نمونہ اور اسوہ۔ تو آج کی اس پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اتنے بڑے مقام رکھنے کے باوجود بھی آپ نے اتنی سادہ اور متواضع زندگی گزاری، اور ہر ایک کو عزت دے کر، احترام دے کر زندگی گزاری۔ تکبر اور بڑے پن کا کوئی سایہ اپنے قریب تک آنے نہیں دیا۔ تو ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ پہلے تو ہمارا کوئی مقام ہے بھی نہیں اس دنیا کے اندر، لیکن جو بھی اللہ نے دے رکھا ہے اس کو چھوڑ کے ہم اپنے اوقات میں رہ کے زندگی گزاریں، متواضع رہیں، سادہ رہیں، اور دوسرا کام سامنے والا چاہے وہ ہمارا اپنا ہو یا کوئی ہو اس کو عزت دیں، اس کو احترام دیں، ہمارے عمل سے احترام نکلے، ہماری زبان اور گفتگو سے عزت اور احترام والے الفاظ نکلے۔ کسی کو حقیر جاننا، کسی کو ذلیل سمجھنا، کسی کے عیب کو آشکارا کرنا، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ مزاج تھا نہ آپ کی تعلیم، بلکہ آپ نے فرمایا آدمی کو گنہگار ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ اپنے کسی بھی بھائی کو اپنے سے حقیر سمجھنے لگے، وہیں سے آدمی کی ذلت اور گناہ کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے تواضع اور انکساری سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کے تکبر اور بڑے پن کے مزاج سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔